السلام علیکم، میں ہوں عصمت یار خان اور آپ دیکھ رہے ہو عصمت یار خان آفیشیل۔ آج ہم مارشاء اللہ کے اوپر بات کریں گے۔ پاکستان میں جو موجودہ حالات ہے، جو کہ ہن ڈکلیئر مارشاء اللہ لگا ہوا ہے یہاں۔ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، میڈیا ہے اور جتنے بھی سویلین ادارے ہیں، یہ تقریباً ٹوٹل کنٹرولڈ ہے۔ کون کنٹرول کر رہے؟ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، فوج، جو کہ اس ملک میں جو بھی ترمیم یا جو بھی آرڈیننس آتے ہیں وہ فوج کے مرضی سے وہ آرڈیننسز اور ترمیمیں ہوتی رہی ہے۔ پاکستان میں کبھی بھی جمہوری حکومت کو یا عوام کے منتخب کردہ حکومت کو کبھی بھی چلنے نہیں دیا گیا۔ یہ مثال اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، پاکستان میں تقریباً 4 مارشاء اللہ لگے ہیں، 4 ڈکٹیٹرز جو کہ 33 سال تک انہوں نے پاکستان کے اوپر حکمرانی کی گئی، مگر اس وقت پاکستان میں تقریباً 22 سے 24 وزیر اعظم آئے ہیں۔ انہوں نے بمشکل 3 سال تک، کسی حکومت نے 2 سال، 1 سال، بمشکل 3 سال تک وہ حکومت کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کا تختہ الٹ کر کے مارشاء اللہ لگایا گیا اور یہ تاثر دیتے رہے کہ یہ ملک کے ساتھ کبھی یہ کہا گیا کہ ملک میں بحرانی حالات ہے، ان کو سیاستدان کنٹرول نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے وہ مارشاء اللہ لگاتے رہے۔ مگر پاکستان میں جب بھی مارشاء اللہ لگا تو پاکستان جو پیچھے کی طرف گئے، کبھی بھی انہوں نے مارشاء اللہ میں ترقی نہیں کی گئی۔ مارشاء اللہ کے دوران عوام کی طرف سے غم، غصہ، نفرت کی نگاہ سے دیکھتے رہے ڈکٹیٹرز کو، مگر اس کے باوجود انہوں نے وہ حکمرانی نہ چھوڑنے کا جو ایک عہد کیا گیا، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو اس ملک میں جو بھی پالیسیز بنتی رہی، چاہے وہ جنگی پالیسیز ہو، چاہے وہ غیر پارلیمانی ہو، چاہے وہ غیر قانونی جتنے بھی آرڈیننسز اور ترمیمیں ہوئی ہے، وہ صرف اور صرف فوج کے ایما پر کی گئی ہو تاکہ فوج کو مزید مضبوط کر سکے۔ ابھی جو حالات بنے ہوئے ہیں پاکستان میں، آپ دیکھ رہے ہو شہباز حکومت کو جس طرح لایا گیا، راتوں رات پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا اور شہباز کو لے کر آئے، اور شہباز آج تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر مختلف آرڈیننسز جو کہ اس چوری کو چھپانے کے لیے 8 فروری کو جو چوری کی گئی عوامی مینڈیٹ کو، وہ مینڈیٹ شہباز حکومت کے حوالے کر دی گئی، اور وہی حکومت جو کہ کوئی بھی فیصلہ یا کوئی بھی قانون جو ہے وہ عوام کے لیے نہیں بنا رہے، بلکہ عوام کو دبانے کے لیے، عوام کی جو اظہار آزادی کی جو فریڈم آف سپیچ ہے اس کو کس طرح دبایا جا رہا ہے۔ یہ ابھی موجودہ انہوں نے ایک پیکا ایک آرڈیننس منظور کرایا گیا اور ایک ترمیم کی گئی کہ کس طرح اگر آپ فوج پہ بات کریں گے، اگر آپ پارلیمنٹ کے اوپر یا جو بھی جس طرح سے بھی کوئی بھی بات کرے گا تو اس کو جعلی خبر کے تھرو اس کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ ابھی اس کے بعد پیکا آرڈیننس کے بعد عدالتیں بنائی جائے گی جو جعلی خبریں ان کے نزدیک وہ خبریں ہوتی ہے۔ اگر آپ ملک کے اندر جمہوریت کی بات کریں گے، قانون کی بالادستی کی بات کریں گے اور پارلیمنٹ کی خود مختاری کی بات کریں گے تو یہ خبر ان کے لیے جعلی لگے گی اور یہ خبر وہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اور عمران خان کا قصور بھی یہی ہے، اگر وہ آج جیل میں 1.5 سال سے زائد اگر وہ جیل میں بیٹھے ہوئے تو اس بنیاد پہ بیٹھے ہوئے کہ وہ اس ملک میں قانون کی بالادستی کی بات کرتے۔ وہ فوج کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہی کہتی رہی کہ آپ اپنے بیرکوں میں جائیں، آپ پاکستان کے اداروں میں مداخلت نہ کریں، جوڈیشری عدلیہ کے اوپر آپ بار بار مداخلت کرتے رہے، جو کہ انصاف کا جو عمل ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ عوام کا اس وقت کسی بھی ادارے کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی عوامی رائے کی کوئی قدر نہیں کی گئی اور نہ ہی عوام کو اس طرح سے وہ اختیار دیا جا رہا ہے جو کہ ایک ریاست میں عوام کو جو آزادیاں ہیں وہ آزادیاں چھینی جا رہی ہے ایک 47 فارم کی حکومت کے تھرو، کیونکہ وہ ایک کٹ پتلی بنی ہوئی ہے شہباز حکومت جو کہ ہر آرڈیننس لے کر آ رہی ہے۔ پاکستان کے تاریخ میں جس طرح یہ پابندیاں لگائی جا رہی ہے اور اس طرح کے اسلام آباد کے اندر کوئی بھی سیاسی اجتماع، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کر سکتے سوائے سنجانی میں، وہ بھی حکومت کی اجازت سے۔ تو اگر پاکستان کے اندر اگر آپ یہ پاکستان کی آئین میں یہ اجازت عوام کو دی گئی ہے کہ آپ اگر کوئی بھی قانون جو ہے عوام کے حق میں نہ ہو یا قانون
کو صحیح طرح سے نہ استعمال کیا جا رہا ہو تو عوام کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، مگر وہ احتجاج، وہ راستے تقریباً شہباز حکومت جو کہ عاصم منیر کے ایما پر اس وقت وہ سارے ایڈنسز اور ساری وہ ترمیمیں کر رہی ہے کہ اصل مقصد ان کا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کس طرح وہ کنٹرول کر سکے اور عمران خان کو کس طرح ڈیل کے اوپر کمپرومائز کر سکے، اور وہ ڈیل کے تحت وہ یہ ملک چھوڑ جائے یا ملک سے نہ چھوڑے، کم از کم وہ بنی گالہ آ کر نظر بند ہو جائے، کم از کم اس وقت تک خاموش رہے جب تک عاصم منیر آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن لی جائے گی وہ نومبر میں لی جائے گی، تو اس نومبر کے مہینے تک اس کو کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان اور پی ٹی آئی کو خاموش کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں، اور دنیا کو بھی یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں کوئی جمہوریت نہیں رہی، اور نہ ہی یہاں پہ جو انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہو رہی اس کے اوپر کئی بار یورپی یونین کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی طرف سے بار بار یہ کہا گیا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی جو تقاضے وہ پورے نہیں کیے جا رہے، اس وجہ سے تو یہ پریشر بھی بلڈ اپ ہو رہا ہے۔ تو اس غیر اعلامیہ جو مارشال لا لگا ہوا ہے یہاں پہ، آپ نے دیکھا ہمارے ایک سینئر ساپی عمران ریاض خان جس طرح ان کو یہاں پہ ان کے اوپر کئی بار ان کو اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا، لاپتہ کیا گیا، 5-6 ماہ تک انہوں نے اپنے پاس رکھا گیا، اس کے بعد مختلف FIRs میں ان کو نامنیٹ کیا گیا، اب بالآخر وہ مجبور ہو کر ملک چھوڑنے پہ مجبور ہوئے۔ کس طرح سے وہ گئے اس ملک سے، بلوچستان آئے، بلوچستان سے افغانستان، پھر افغانستان سے یورپ کیسے گئے، تو یہ ساری جو صورتحال ہے صحافیوں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے اور سوشل ایکٹیوسٹ کے لیے کس طرح زندگی سخت ہوئی ہے کہ وہ اس حالات میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی اس حوالے سے تبصرہ کر سکتے ہیں۔ تو ملک میں جو غیر اعلانیہ ماشاء اللہ لگا ہوا ہے، تو اس کے لیے عوامی مزاحمت کی ضرورت ہے، عوامی تحریک کی ضرورت ہے کہ عوام اٹھے، ان تمام جو قانون بنائے گئے اور جو ترمیمیں کی گئی ان کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ عوام نے مینڈیٹ ہی نہیں دیا گیا شہباز حکومت کو۔ اگر ان کے پاس مینڈیٹ ہوتی، عوام ان کو ووٹ دیتی، عوام کے رائے سے اگر ایک حکومت بنتی تو پھر عوام کو یہ اعتراض نہ ہوتی، کیونکہ عوام نے ہی ان کو منتخب کیے ہوتے۔ مگر یہاں پہ جو یہ وہ ترمیمیں اور وہ قانون بنائے جا رہے وہ بالکل عوام کے خلاف، اور یہاں پہ جمہوریت کو گلا گونٹھا جا رہا ہے، اور یہاں پہ کسی بھی صورت مترقی یا ترقی پسند سوچ رکھنے والے لوگوں کو کسی طرح سے بھی ان کو ریلیف نہیں دی جا رہی، ان کے اوپر سزائیں دی جا رہی ہیں، جیلوں میں ڈالے جا رہے ہیں، عدالتوں سے، تھانوں سے ان کو بار بار ذلیل و خوار کیے جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ان ڈکلیئرڈ مارشاء اللہ ایک سیاسی تحریک جو کہ اس وقت موجودہ جو ایک تحریک ہے پی ٹی آئی کی، جو عوام میں مقبولیت اسی وجہ سے رکھتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور جو یہ قانون جو بنائے جا رہے ہیں ان کے خلاف انہوں نے مزاحمت کی، اور حقیقی اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ اس وقت پاکستان میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اس پوزیشن کو سنبھالی ہوئی ہے اور بخوبی یہ پوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور مزید بھی وہ دیکھتے ہیں کہ 8 فروری جس طرح بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ 8 فروری کو جس طرح مینڈیٹ چوری کی گئی اس کے اوپر پورے ملک میں یوم سیاہ منایا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں مختلف صوبوں میں جلسے اور جلوس ہوں گے۔ تو اسی طرح ان غیر اعلامیہ مارشاء اللہ کو جو ایک امپورٹڈ حکومت بنی اس کو اسی عوامی تحریک کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے عوام کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے اور اس تحریک کا ساتھ دینا چاہیے کہ وہ آگے جا کر اس ملک میں اس غیر اعلامیہ ماشاء اللہ اور جو جرنلز ہے وہ جو مداخلت کر رہے اس کو عوامی مزاحمت سے روکا جا سکتا ہے، عوامی تحریک کے ذریعے روکا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عوام کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کیونکہ سارا سسٹم انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ مزید اس کو ٹاپک کے لیے ہم انشاءاللہ اور بھی ویڈیوز بنائیں گے۔ تو نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔